بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب بنگال مولانا جنید الحبیب صاحب کی مدرسہ جامعہ قاسمیہ اشرف العلوم ڈھاکہ میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز خطیب بنگال مولانا جنید الحبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مدرسہ جامعہ قاسمیہ اشرف العلوم ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی مذہبی مشیر مولانا خالد حسین کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب میں ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے عالم دین مولانا ارشد مدنی صاحب نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ مذہبی مشیر مولانا خالد حسین صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی جامعہ قاسمیہ اشرف العلوم ڈھاکہ آمد پر مدرسہ کے محتمم اور اساتذہ اکرام کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی مشیر مولانا خالد حسین نے کہا کہ حراست میں لیے گئے کارکنوں کے مقدمات واپس لیے جائیں گے۔ حکومت کو جمع کرائے گئے جھوٹے مقدمات کی چند فہرستیں حکومت کو پیش کر دی گئی ہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم ان مقدمات کو واپس لیں گے۔ مذہبی مشیر حضرت مولانا ڈاکٹر خالد حسین صاحب نے کہا کہ جیل میں علماء پر تشدد کرنے والوں میں سے بہت سے بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی ملک کے اندر موجود ہیں۔ ہم تفتیش کر کے ان تمام مجرموں کو پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور سزا دیں گے۔ اس ملک میں جرائم کرنے والے قانون کے ہاتھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس موقع پر مذہبی مشیر نے بنگلہ دیش انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عبوری حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن بنایا ہے اور دیگر کمشنرز بھی تعینات کر دیے ہیں۔ ووٹرز کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد چیف ایڈوائزر گرین سگنل دینے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ بعد میں عوام جس کو بھی منتخب کریں گے ہم اقتدار ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس موقع پر مذہبی مشیر نے مدارس کے طلباء کے نام ایک اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اب سے مدارس کے طلباء کو دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ وزارت مذہبی اور وزارت تعلیم مشترکہ طور پر اس کام کا انتظام کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ خطیب بنگال مولانا جنید الحبیب صاحب نے اس تقریب کی صدارت کی ہے اور مولانا ارشد مدنی صاحب بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ 1 دسمبر 2018 کو ٹونگیر تبلیغی اجتماع میدان میں مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے ہمارے شرعی نظام کے ساتھیوں پر یک طرفہ حملہ کیا۔ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے تھے، حالانکہ ہم معصوم تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ اس وقت کا یہ ایک منصوبہ بند حملہ تھا، کیونکہ دونوں فریق کے درمیان اس سے پہلے کسی بھی طرح کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ ان خیالات کا اظہار بنگلہ دیش کے جید علماء نے اتوار 1 دسمبر کو علماء مشائخ بنگلہ دیش کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ بنگلہ دیش علماء کی اس پریس کانفرنس میں 1 دسمبر 2018 کو ٹونگی کے تبلیغی اجتماع میدان میں پولیس کی چھتری تلے معصوم غیر مسلح تبلیغی ساتھیوں، علماء، مشائخ اور طلباء پر کیے گئے وحشیانہ حملے پر انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں یہ گفتگو ممتاز عالم دین مفتی کفایت اللہ اظہری نے کی۔ ممتاز داعی و عالم دین مفتی امان الحق صاحب نے تحریری بیان پڑھا۔ علامہ عبدالحمید مادھوپوری پیر صاحب نے خطاب کیا، جبکہ ممتاز داعی و عالم دین مولانا شہریار محمود اور مولانا نظم الحسن صاحب نے صحافیوں کے مختلف سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ان علماء کے علاوہ مولانا محی الدین ربانی، مولانا لقمان مظاہری، مفتی مسعود الکریم، مفتی بشیر اللہ سمیت ملک کے دیگر اعلیٰ علماء اکرام بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ 1 دسمبر 2018 کو ہندوستان کے متنازع عالم دین مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں نے شرعی نظام کی نگرانی میں منعقدہ ٹونگیر کے اجتماع میدان میں پرامن طور پر قیام پذیر تبلیغی ساتھی بھائیوں بشمول بزرگ ساتھیوں، عام نمازیوں، علماء و مشائخ اور طلباء پر وحشیانہ حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں غازی پور کے اس وقت کے پولیس کمشنر بلال صاحب براہ راست ملوث تھے۔ مقررین نے یہ بھی کہا کہ مولانا سعد صاحب کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھیوں بشمول بزرگ ساتھیوں کو نماز میں سجدہ ریز ہونے کے دوران لوہے کے سلاخوں سے مار کر زخمی کیا، مساجد اور مدارس میں توڑ پھوڑ کی۔ مختلف مدارس کے نوجوان طلباء جو ٹونگی میدان میں تبلیغی اجتماع کی تیاری کے لیے آئے تھے، انہیں پکڑ کر پانی میں پھینک دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پریس کانفرنس کے دوران حال میں لگی سکرین پر 2018 میں کیے جانے والے اس افسوسناک واقعے کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ پریس کانفرنس میں علماء نے عدالتی تحقیقات کے ذریعے واقعے میں
ملوث عوامی فاسٹ انتظامیہ سمیت مولانا سعد صاحب کے حامیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے علاقے ٹونگیر غازی پور کے تراغ ساحل پر 5 روزہ تبلیغی جوڑ کا آج چوتھا دن ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے علاقے ٹونگیر میں جمعہ کے دن سے شروع ہونے والے سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع بنگلہ دیش سے پہلے خاص تبلیغی ساتھیوں کا تبلیغی جوڑ کا آج چوتھا روز ہے۔ اس جوڑ میں ملک کے مختلف حصوں سے کثیر تعداد میں تبلیغی احباب شریک ہیں۔ یہ تبلیغی جوڑ آئندہ کل 3 دسمبر منگل کو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس پہلے مرحلے کے تبلیغی جوڑ کا اہتمام شورائے نظام مولانا زبیر صاحب کے پیروکاروں نے کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس کے بعد تبلیغی جوڑ کا دوسرا مرحلہ مولانا سعد صاحب کے پیروکاروں کے زیر اہتمام 19 دسمبر کو شروع ہو کر 23 دسمبر کو ختم ہوگا۔ اس طرح کے جوڑ تبلیغی جماعت کا ایک ایسا مختصر اجتماع ہوتے ہیں جو عالمی اجتماع سے پہلے منعقد ہوتے ہیں۔ تاہم تبلیغی جماعت کے تمام ارکان اس اجتماع میں شرکت نہیں کر سکتے۔ عام طور پر یہ اجتماع 3 چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ تبلیغی جوڑ کے منتظمین نے بتایا ہے کہ اس تبلیغی جوڑ کے بعد وہ لوگوں کو مختلف خطوں میں جا کر اگلے عالمی اجتماع میں شریک ہو کر اسے کامیاب بنانے کی دعوت دیں گے۔ ٹھاکر گاؤں میں جمعیت کونسل کا اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش ممبر کانفرنس ٹھاکر گاؤں ڈسٹرکٹ پریس کلب ہال میں منعقد ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی صاحب اس کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ مولانا بہاؤالدین زکریا جوبہ جمعیت بنگلہ دیش کے جنرل سیکرٹری مولانا اسحاق کمال، طلباء جمعیت بنگلہ دیش کے صدر مولانا رضوان مظہری سمیت دیگر نے کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ ضلعی جمعیت کے صدر مولانا محمد خلیل اللہ کی صدارت اور مولانا حبیب اللہ کے انتظام میں منعقدہ مذکورہ کونسل میں ضلعی جمعیت کے جنرل سیکرٹری مولانا امداد الحق شاہی حضور نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ کونسل اجلاس میں متفقہ طور پر 61 ممبران پر مشتمل ٹھاکر گاؤں ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں مولانا محمد خلیل اللہ کو صدر، مولانا امداد الحق شاہی حضور کو جنرل سیکرٹری اور مولانا ابو بکر صدیق صفہ مدرسہ والوں کو آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ حفاظت اسلام بنگلہ دیش رنگپور ضلعی شاخ کی طرف سے بنیاد پرست دہشت گرد اور عسکریت پسند تنظیم اسکون کی مساجد اور عدالت کی عمارتوں کی توڑ پھوڑ اور بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اتوار کو حفاظت اسلام بنگلہ دیش تنظیم نے رنگپور شہر کے پبلک لائبریری گراؤنڈ سے کچہری بازار میں واقع ڈسٹرکٹ کمشنر کے دفتر تک پیدل ریلی نکالی۔ اسی کے ساتھ ضلع کمشنر کو ایک میمورنڈم سونپ کر انتہا اور عسکریت پسند تنظیم اسکون پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قومی و مقامی رہنماؤں بشمول حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے مرکزی نائب امیر مولانا محمد یونس اور رنگپور ڈسٹرکٹ برانچ کی کنوینر حافظ ادریس علی نے مختصراً اجتماع سے خطاب کیا۔ ریلی میں مقررین نے کہا کہ ملک کی شکست خوردہ آمریت عوامی لیگ بھارت کے ذریعے ہندوؤں کے ایک طبقے کو اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ہندوستان کی براہ راست حمایت سے اسکون ہندوتوا تنظیم مختلف قسم کی غلط معلومات پھیلا کر سماج میں افراتفری پیدا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں اسکون کی پوری تاریخ لڑائی اور تشدد سے بھری پڑی ہے۔ مقررین نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی اشارے پر اسکون ہندوتوا تنظیم کے ذریعے انتہائی منصوبہ بند طریقے سے چاٹگام کے درباری محلے میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مسجد میں توڑ پھوڑ کر کے شہریوں کی اکثریت کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق وکیل سیف الاسلام کو اسکون ارکان نے بے-دردی سے مارا اور ذبح کر دیا۔ مقررین نے کہا کہ حفاظت اسلام بنگلہ دیش کا عبوری حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ ایسی خوفناک صورتحال میں بنگلہ دیش میں اسکون کی تمام سرگرمیوں پر فی الفور پابندی عائد کی جائے۔ چاٹگام میں وکلاء کے قتل میں ملوث مجرموں کو کڑی سزا دے کر مسلمانوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اسی طرح مسجد میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ریلی میں حفاظت اسلام رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں بھارتی جارحیت کو پناہ دینے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر حکومت اسکون پر پابندی لگانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہے اور سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے تو رہنماؤں نے مستقبل میں مزید احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔